ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی حضرت ہاجرہ سے بار بار ملاقات کا ہونا اور حضرت اسماعیل ذبح اللہ کی قربانی کا جو واقعہ پیش ہوا، اس تعلق سے ہم کچھ باتیں آپ تک لے کر کے پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حق بولنے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ یاد رہے کہ اپنی جوزہ سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی، امام الاتقیاء حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کمال تقوی کی دلیل ہے۔ اپنی بیوی سے محبت وہی کرے گا جو غیر عورتوں کے طرف مائل نہیں ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ شخص بدکار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام جو دیا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو یہ سنت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت جو ہاجرہ سے تھی، اس محبت کو عام کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے جو اس نکاح سے اعراض کرے، یعنی اس سے دور بھاگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی ہاجرہ سے ملاقات کرنے کے لیے بار بار تشریف لاتے۔ حضرت ہاجرہ کی جو زندگی رہی وہ شروع سے ہی ناقابل فراموش پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑا ہی صبر اور استقلال کا پہاڑ بن کر اپنی زندگی کو بسر کرتی رہیں اور ہر آزمائش میں پوری اتری، حتیٰ کہ حکم الہی کی تعمیل میں جب اولاد کی قربانی پیش کرنے کے لیے بات آئی تو اس لیے بھی بے دریغ آپ تیار ہو گئی۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 7 سال یا 13 سال کی تھی، آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی 8ویں رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس میں غور و خوض کرتے رہے، فکر اور تدبر اور تحمل میں لگے رہے کہ یہ خواب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان لعین کے جانب سے ہے۔ اسی لیے 8ویں ذی الحجہ کا نام جو ہے یوم ترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیوں کہ 9ویں رات کو پھر وہی خواب آپ نے دیکھا اور صبح کو جب یقین ہو گیا تو اسی لیے اس 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے، کہ آپ پہچان گئے کہ واقعی یہ جو خواب ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جانب سے ہے، من جانب اللہ ہے۔
बहरहाल 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आपने सुबह उस ख्वाब पर जब अमल करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से 10वीं जिलहिज्जा को यौमुन नहर यानी ज़बह का दिन, कुर्बानी का दिन कहा जाता है। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लेकर चले और रास्ते में थे तो शैतान आपको अल्लाह पाक के इस हुक्म से अमल करने से रोकने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया, कोशिश में मसरूफ हो गया। चुनांचे वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जान पहचान वाले की शक्ल और सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ऐ इब्राहिम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूं। उसने पूछा कि क्या आप इस्माइल को ज़बह करने लेकर जा रहे हैं? इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को अपने बेटे को ज़बह करते हुए देखा है? शैतान बोला, जी हाँ, आपको मैं देख रहा हूं कि आप इसी काम के लिए चले जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं उस रब्बे जुल जलाल की फर्मा बरदारी करूंगा। सुभान अल्लाह। ये बात शैतान ने सुना, शैतान मायूस हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर जब मायूसी छा गई उस पर, तो वो फिर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अम्मी जान जो बीबी हाजरा के पास आया ताकि उनके जरिए अल्लाह पाक के हुक्म की तामील में रुकावट डाल सके। शैतान ने उनसे पूछा कि इब्राहिम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, वह अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, नहीं नहीं, वह कोई काम और नहीं है, बल्कि वह उन्हें ज़बह करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है कि वह अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा कि हाँ, वह समझते हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने हर हाल में रज़ाए इलाही में राजी रहने का अमली सबूत पेश किया और कमाले हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा करते हुए इरशाद फरमाती हैं कि अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की अताअत करके बहुत अच्छा काम किया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत ही बड़ी बात है जो माँ अपने बेटे के ताल्लुक से इस कदर सोच रखे अल्लाह की राह में कुर्बान करने का। ये जो है आज इस जमाने में माएँ अपने बेटों को थोड़ी सी भी तकलीफ में देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और अगर क़ज़ाए इलाही उन्हें घेर ले तो वो जो है सीना कूटने लगती हैं, सर पटकने लगती हैं, बाल नोचने लगती हैं और आहो फगा में मशगूल हो जाती हैं। उन्हें सबक हासिल करनी चाहिए कि जो रब तबारक व तआला की मर्जी है उसके खिलाफ हमें नहीं कोई काम करना है। बहरहाल फितरी तौर पर सबको अपनी औलाद से मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए। औलाद से मोहब्बत करना और उनके लिए दुआएं मांगना हजरात अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मुबारक तरीका रहा है। जैसा कि हजरत इब्राहिम के बारे में गुजरा है कि जब आप अपने लख्त जिगर हजरत इस्माइल और अहलिया बीबी हाजरा को वादिय मक्का में छोड़कर वापस जाने लगे तो निहायत मोहब्बत भरे अंदाज में उनके लिए दुआएं की थी।
गुज़िश्ता जो है गुफ्तगू में नशिस्त में मैंने आपको बताया भी था। लेकिन याद रखिए अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत औलाद बल्कि हर चीज से बढ़कर होनी चाहिए। ये बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि औलाद, माल, धन, दौलत और तमाम चीजों से उम्दा, कीमती से कीमती चीजों से ज्यादा मोहब्बत जो है अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। और इसका दर्स भी हमें हजरत सैयदना इब्राहिम और सैयदतुना बीबी हाजरा के अमल मुबारक से मिलता है कि जब इस्माइल की पैदाइश हुई उस वक़्त हज़रत इब्राहिम की उम्र मुबारक जो है कम व बेश 100 साल की थी और इससे पहले आपके कोई औलाद न थी। ऐसी सूरत में औलाद को जुदा करना फितरी तौर पर दुश्वार होता है, लेकिन जब हुक्म इलाही हुआ तो आप उनको बेआबो गियाह वादी मक्का में ले जाकर के छोड़ाए और हजरत हाजरा भी आपकी रजाए आपकी यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर हजरत इब्राहिम है उनकी खुशनुदी और अल्लाह की रजा के राजी रहीं। इसी तरह अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक ये हजरात अपने शहजादे इस्माइल को राह खुदा में कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए। सुभान अल्लाह। इनमें इस वाक़यात इन दोनों के इस कारनामे में वालिदैन के लिए लम्हे फिक्रिया यह है कि जो अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर तो गया और आते उल्टा ऐसे शख्स जो दीन की फितरत में रुकावट डाले और दीन की मोहब्बत में रुकावट डाले तो उसे धुतकारते हुए जो है आदमी आगे बढ़ जाता है तो वही लोग कामयाब और कामरान हो जाते हैं। बहरहाल हमें चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाएं और सही इस्लामी उसूलों के मुताबिक उनकी तरबियत करें। क्यों? ये तरबियत ही का फैजान था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब हजरत इस्माइल से कहा था तो हजरत इस्माइल ने जवाब दिया था, अब्बा हुजूर आप कर गुजरिए जिस चीज का अल्लाह तबारक तआला ने आपको हुक्म दिया है। तो इससे बात ये साफ जाहिर होती है कि उन्होंने तरबियत अच्छी की थी अपनी औलाद की। आज जरूरत है इस बात की कि माँ बाप अपने बेटों की तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें और नेकियों में उनकी मददगार बने और उन्हें बुरी सोहबत से दूर रखें, अच्छी सोहबत की तरगीब दिलाएं। याद रहे कि कोई शख्स ख्वाब या गैबी आवाज की बिना पर अपने या दूसरे के बच्चे या किसी इंसान को ज़बह नहीं कर सकता। करेगा तो सख्त गुनहगार और आदाबे नार का हकदार करार पाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ख्वाब की बिना पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, ये हक है क्योंकि आप नबी हैं और नबी का ख्वाब की बिना पर अपने बेटे के लिए तैयार हो गए कुर्बानी के गरज से, ये हक है। इन हजरात का इम्तिहान था। नबी का ख्वाब जो है वह ये इलाही होता है। हमारी गुफ्तगू से अगर कोई शख्स ये समझ ले कि सिर्फ ख्वाब से उन्होंने जो है अपने बेटे को कुर्बान करने चले गए, तो ये बात उन्हें ज़हन नशी रखनी चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से वही होता है। बहरहाल हजरत जिब्रील जन्नती दुम्बा ले आए और अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने अपने प्यारे बेटे के बजाय उस जन्नती दुम्बे को ज़बह फरमा दिया। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की इस अनोखी कुर्बानी को ता क़यामत लोग याद रखेंगे
اور تا قیامت یہ یادگار جو ہے قائم رہے گی، اور ہر مسلمان ہر سال بقرعید کے مخصوص موقع پر، ایک خاص وقت پر مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ یہ قربانی کے جو ہے ہر سال منایا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت۔ آپ یاد رکھیں کہ آج ہم حضرت سیدنا اسماعیل کے تعلق سے ایک بات اور بتا دیں کہ حضرت اسماعیل کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ حضرت حاجرہ نے دنیا سے رخصت فرمایا، پردہ فرما گئی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 90 سال کی تھی۔ 90 سال میں حضرت حاجرہ نے انتقال فرمایا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حتیم کعبہ میں ان کی تدفین فرمائی۔ حضرت سیدنا حاجرہ کا تعلق مصر سے تھا، اور اسی نسبت کی وجہ سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصر والوں کا لحاظ فرمایا، اور اپنے اصحاب کو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کی وصیت فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ عنقریب مصر کو فتح کرو گے، اور وہ ایسی زمین ہے جہاں قیرات کا بہت نام لیا جاتا ہے۔ جب تم لوگ مصر کو فتح کرو تو اس کے باشندوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو جب پاؤ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے لیے ذمہ اور رشتہ ہے۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم دیکھو کہ وہاں ایک اینٹ بھر زمین کے لیے 2 آدمی جھگڑا کرتے ہیں تو مصر سے چلے جانا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا، تو میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن شرجیل اور ان کے بھائی ربیعہ ایک اینٹ بھر زمین کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں مصر سے چلا آیا۔ تو مصر کے لوگوں سے نرمی برتنے کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ مصر والوں سے 2 طرح کے تعلق ہماری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ ایک یہ کہ ماریہ قبطیہ جو مصر سے آئی تھی، جن سے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لہذا وہاں کے لوگوں کو ہماری طرف سے امان ہے، یعنی ذمہ بمعنی امان۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ ہماری دادی صاحبہ حضرت حاجرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رضی اللہ عنہما، یہ مصر ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی۔ انہی کے اولاد سے ہم ہیں، اور ہماری دادی کا وطن ہے مصر، لہذا ان لوگوں سے ہماری قرابت داری بھی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس فرمانے سے 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نسبی رشتے کی طرف جو ہے سسرال، جیسے سسرالی رشتہ کا بھی احترام کریں، ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھیں، ان کے قرابت داروں کو اپنا عزیز جانیں، بلکہ ان کے بستی کا اور وہاں کے باشندوں کا احترام کریں۔
اور وہ ساس سسر کے ہم وطن ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو ہے ان باتوں کو بھلا دیا گیا ہے۔ لوگ جو ہے اپنے شادی کے تعلق سے جب شادی ہو جاتی ہے تو دو چیزوں کو بھول جاتے ہیں، یا تو اپنے ماں باپ کو بھول جا رہے ہیں، یا تو پھر اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں تو بیوی کے ماں باپ والدین سے بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے اپنے ماں باپ سے محبت، ویسے ہی اپنے ساس سسر سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اپنے گاؤں، اپنی بستی، اپنے یہاں کے باشندے کے لوگوں سے جیسی محبت ہونی چاہیے، ویسی ہی محبت جو ہے اپنے جو ہے سسرالی رشتے کے طرف بھی ہونی چاہیے۔ تب جا کر دونوں کے درمیان اور زیادہ اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نسبی رشتے کی بنیاد پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وطن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس ہیں۔ ایک بزرگ کو لونڈی غلام محی الدین صاحب حج کے بعد جو جناب حلیمہ سعدیہ کے گاؤں پہنچے، وہاں 7 دن قیام کیا، تو ہر روز الگ الگ جماعتوں کی دعوت فرماتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن وہاں کے کتوں کی دعوت کی۔ اللہ اکبر! کیوں؟ حلوہ پوری وغیرہ پکوایا اور خود انہیں کھلاتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ یہ جناب حلیمہ کے وطن کے کتے ہیں، اور یہ حلیمہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، عزیزوں، سامعینوں۔ ان سب باتوں کا ماخذ یہ ہے غرض کی وہاں کے در دیوار کی عزت کریں۔ افسوس ان بے دینوں پر جو آج ازواج مطہرات یا صحابہ کبار کی برائیاں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے۔ بہرحال آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غیب داں تھے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، جب تم دیکھو کہ وہاں ایک اینٹ بھر زمین کے لیے 2 آدمی جھگڑا کرتے ہیں تو مصر سے چلے آنا۔ واضح رہے کہ یہ حکم ابو ذر کو دیا گیا کہ تم یہ واقعہ دیکھو گے، یہ 2 آدمی ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے لڑیں گے، جب یہ دیکھو تب مصر میں نہ رہنا، کیونکہ یہ ایک بڑے فتنے کی ابتدا ہوگی۔ سبحان اللہ! ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اہل مصر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر دی۔ انہیں شہید کرنے کے بعد محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے وہاں گورنر تھے نا، تو شہید کر دیا۔ پھر اسے ایسے فتنے اٹھے کہ خدا کی پناہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا کہ اینٹ بھر جگہ پر جھگڑا اس فتنے کی ابتدا کی علامت ہوگی۔ سبحان اللہ! کس قدر وسیع و عریض اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ سرکار اعلیٰ حضرت اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے بھی ہمیں آج کی اس نشست سے پتہ چلا، اور حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات
اور ان کے بیٹے کی سیدنا اسماعیل ذبح اللہ کی قربانی کے تعلق سے بھی ہم نے باتیں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے نکلنے والے جملہ سوالات پہ ہمیں عمل کا اسباق پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء السلام اللہ، علیکم ماشاء اللہ، ماشاء اللہ مفتی صاحب، بہت ہی اچھا بیان رہا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیان سے سبق حاصل کر کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ تو کل بیان کس کا رہے گا؟ حاجرہ اور سارہ کا ہو گیا ہے، تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوزہ محترمہ کا ہونا چاہیے۔ اچھا، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔